السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری۔ قابل صد احترام حضرات علماء کرام اور گرامی قدر معزز حاضرین، سماعت فرمانے والی میری مذہبی دینی اسلامی بہنوں بیٹیوں، آج کی یہ مبارک تقریب ختم بخاری شریف اور حفاظ طلباء کرام کے اعزاز میں منعقد کی گئی ہے۔ اس تقریب سعید میں رب کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ میں استاذ العلماء مخدوم مکرم حضرت مشکور ہاشمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر سننے کی غرض سے حاضر ہوا تھا۔ اب حضرت کے ارشاد پر چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اللہ رب العزت اخلاص کے ساتھ صحیح صحیح کہنے کی اور ہم سب کو سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنی بہنوں سے بھی اور آپ سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے علم دین کی برکت سے انسان کو انسان بنایا ہے۔ علم دین کا علم اگر نہ ہو تو پھر شکلاً تو یہ انسان ہے اور حقیقت میں یہ انسانیت سے خالی ہے۔ انسان صرف اس ڈھانچے کا نام نہیں، یہ تو انسان کی ایک صورت ہے۔ حقیقت جو ہے وہ اندر کی چیز ہے، باطن کی چیز ہے۔ کہنے کو تو ابو جہل بھی انسان تھا، ابو لہب بھی انسان تھا، فرعون حامان قارون بھی انسان تھے، لیکن وہ انسان نما تھے، دیکھنے میں انسان تھے، حقیقت میں انسان نہ تھے۔ انسان باطن کے انقلاب کا نام ہے، اندر کی دنیا کے بدلنے کا نام ہے۔
اگر اندر میں ہدایت ہے، اندر میں اطاعت و فرما برداری ہے، اندر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی ہے، پھر تو یہ انسان ہے، ورنہ یہ انسان دیکھنے میں ہے، حقیقت میں نہیں۔ قرآن پاک میں یہ بات واضح فرمائے، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ۔ کافروں کے بارے میں فرمایا کہ ان کے پاس آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ہے سمجھتے نہیں، کان ہیں سنتے نہیں۔ فرمایا کہ یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور بھی اپنے نفع اور نقصان کی چیز کو دیکھتا ہے، اس آواز کو جو اس کے لیے مانوس آواز ہو سنتا ہے اور اس کی طرف لپکتا ہے۔ یہ کیسا انسان ہے جو عقل کو کام میں نہیں لا رہا، نگاہ کو کام میں نہیں لا رہا، سماعت کو کام میں نہیں لا رہا۔ تو غرض یہ کہ ہمیں یہ بات پتہ چل گئی کہ انسان کو انسان بنانے والی چیز دین اور علم دین ہے۔ دیکھیے، جو جانور ہے اسے کوئی احساس نہیں ہے، جہاں چاہے وہ غلاظت کرتا ہے، کسی قید کا وہ پابند نہیں ہے، شادی بیاہ اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ انسان کہاں رشتے ناطے کرنے ہیں، کس جگہ شادی کرنی ہے، کس جگہ نہیں کرنی، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا، جسم کتنا ڈھکنا ہے کتنا نہیں ڈھکنا، یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن نے ہمیں دی۔ اگر قرآن پاک کو ایک طرف کر دے، آپ غیروں کی طرف چلے جائیں، کفار کے ممالک میں چلے جائیں، ان کے ہاں رشتوں کی کوئی تمیز نہیں ہے۔ اقدار کی پہچان ہمیں قرآن نے سکھائی ہے، رشتوں کی پہچان ہمیں قرآن نے سکھائی ہے، اعزاء اقربا کی پہچان ہمیں قرآن نے بتائی ہے۔ قرآن سے ہٹ کر ہم اگر جائیں گے تو ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آئے گا، تاریکی ہی تاریکی نظر آئے گی۔ قرآن پاک نے ہمیں بتلایا کن عورتوں کو آپ اپنے نکاح میں لا سکتے ہیں، کن عورتوں کو اپنے نکاح میں نہیں لا سکتے، کیا پہن سکتے ہیں کیا نہیں پہن سکتے، کیا کھا سکتے ہیں کیا نہیں کھا سکتے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن نے بتائیں۔ تو گویا ہمیں چلنا قرآن نے سکھایا، زندگی گزارنا قرآن نے سکھایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نے سکھایا۔ یہ جو دینی ادارے ہیں جہاں میں اور آپ آج جمع ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ حقیقت میں ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ دینی ادارے ہمارے رشتوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ہمارے رشتوں کی پہچان کروا رہے ہیں۔ یہ دینی ادارے یہ بتلا رہے ہیں ہماری اولادوں کے کہ آپ کا باپ کا کیا حق ہے، آپ کی بہن کا کیا حق ہے، آپ کے والد کا کیا حق ہے۔ یہ پہچان یہ دینی ادارے کرا رہے ہیں۔ دینی اداروں نے ہماری اولادوں کے ہاتھوں میں قرآن دیا، احادیث دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دی، ادب دیا، احترام دیا، اور دین سے نکلیں گے تو یہ چیزیں آپ کو مفقود نظر آئیں گی۔ تو میں آج ان بچیوں کو جو یہاں سے پڑھ کے
فارغ ہو رہی ہیں انہیں ان کے والدین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اسی طرح حضرت مخدوم ہاشمی صاحب حضرت کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان طلباء کو جنہوں نے قرآن پاک مکمل کیا ہے، اور جو لوگ اس نظام کے ساتھ منسلک ہیں، حضرت کے دستے بازو بنے ہوئے ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور میرے عزیزو، بس ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، شاعر تھا، ایک شخص تھا، شاعر تھا، اشعار پڑھا کرتا تھا، قصیدے پڑھا کرتا تھا۔ جزاک تو حالات اس کے تھوڑے سے معاشی اعتبار سے کمزور پڑ گئے، تو اپنی اہلیہ سے کہنے لگا کہ بھئی کیا کریں، حالات کمزور ہیں۔ تو ایک دن اس کے دل میں خیال آیا، اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ آج آپ بس دعا کریں، میں کسی مشن پہ جا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی بڑی کامیابی ہوگی۔ وہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچا، توجہ ہے بھئی، بادشاہ کی خدمت میں پہنچا، اور وہاں جا کر کے اس نے بادشاہ کی خدمت میں بادشاہ کی تعریف میں بہت عمدہ قصیدہ پڑھا، اشعار پڑھے۔ بادشاہ بہت خوش ہوا، بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ بھئی ہم آپ کے لیے اتنے 1000 روپے کا اعلان کرتے ہیں۔ اب یہ بہت خوش ہوا اور واپس چلا آیا، اعلان ہو گیا تھا، واپس چلا آیا۔ راستے میں ہی مختلف چیزیں خریدنا شروع کر دی، گوشت لے لیا، سبزی لے لی، فلاں چیز لے لیا، اور خوب گاڑی بھر کے گھر میں آ گیا۔ تو اہلیہ بھی خوش ہو گئی، بھی اتنے دن سے فاقے چل رہے تھے، اور یہ لیا سارا ادھار پہ، کہ بھئی ادھار، اپنے پاس تو پیسے نہ تھے، ادھار پہ لے لیا۔ اب خوب کھانا پکا اور خوب مزہ آیا، بڑی واہ واہ ہوئی، آس پڑوس والوں کو بھی کھانا پہنچایا۔ اب جب قرض داروں نے تقاضا کیا تو یہ بادشاہ کی خدمت میں پہنچا، اور جا کے بادشاہ کی سامنے درخواست پیش کی کہ میں آیا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کیا مطلب؟ کہا جی میں چند روز پہلے آیا تھا اور آپ کی شان میں نے قصیدہ پڑھا تھا، آپ خوش ہوئے تھے، تو آپ نے اعلان کر دیا تھا، تو اب وہ انعام دیں؟ بادشاہ نے کہا دیکھو بھائی، آپ نے جو باتیں کہیں وہ زبانی کلامی تھی، ہوائی باتیں تھی، حقیقت کچھ نہ تھی۔ آپ نے جیسے ہمیں باتوں سے خوش کر دیا، ایسے ہی باتوں سے ہم نے آپ کو خوش کر دیا۔ نہ آپ کی باتوں میں کوئی حقیقت تھی، نہ میری بات میں کوئی حقیقت ہے۔ السلام علیکم، آپ جا سکتے ہیں۔ بھائی بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو میرے پیارو، ایک بات یاد رکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دین سے ہمارا تعلق صرف باتوں کی حد تک نہیں ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کہ صرف باتیں سن کر ہم خوش ہو جائیں کہ واہ واہ بہت اچھا ہوا، ایسا ہوا۔ نہیں میرے عزیزو، قلبی تعلق ہونا چاہیے، قلبی تعلق۔ باتیں کام نہیں آئیں گی، عمل کام آئے گا۔ اگر صرف دونوں طرف سے باتیں ہی ہوئی تو کیا حاصل ہوگا؟ نہیں، بات کے نہیں، کردار کے غازی بنے۔ ایک اور مثال عرض کرتا ہوں، یہ تار ہے، ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے۔ ایک اس کے اندر میں تار چل رہی ہے، وہ اس کا باطن ہے، اور یہ اس کا ظاہر ہے۔
اگر آپ نے دوسرے کمرے میں روشنی پہنچانی ہے، لائٹ پہنچانی ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس تار کو چھیلیں گے، چھیل کر اس کے اندر کو، اس کے دل کو، جو اس کی اندر کی لائن چل رہی ہے اس کو اور دوسری تار کو جوڑیں گے، پھر لائٹ آئے گی۔ اگر اس تار کو اس کے اوپر لپیٹ دیں گے اس طرح سے جیسے میں نے لپیٹ دی، تو 1000 کوشش کرتے رہے دوسری طرف لائٹ نہیں آئے گی۔ تو پتہ چلا صرف ظاہر کے تعلق سے بات نہیں بنے گی جب تک کہ دل کو دل سے نہیں ملائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الى صورکم اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ کی نگاہ ہمارے ظاہر پر نہیں، ہمارے باطن پر ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ ہم سے دل مانگتے ہیں، دل مانگتے ہیں، اپنی خواہشات کو اللہ کے نام پر قربان کرنا مانگتے ہیں۔ جب قلبی تعلق اللہ سے اور اس کے رسول سے ہوگا تو انشاءاللہ تعالی بات بن جائے گی۔ رسمی تعلق سے میرے پیاروں بات نہیں بنے گی، حقیقی تعلق سے بات بنے گی۔ اور آج اس مجلس میں ہم تشریف لائے ہیں، عہد کریں، یہ طے کریں کہ اے اللہ، آج کے بعد ہم اپنے اندر کی دنیا کو بدلیں گے، اندر کی دنیا کو بدلیں گے، اپنا ظاہر و باطن بدلیں گے، صرف الفاظ کی حد تک نہیں رہیں گے۔ یا اللہ پاک، ہم آج اس مبارک مجلس میں بیٹھ کر یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا ظاہر بھی بدلیں گے، اپنا باطن بھی بدلیں گے، اپنی صورت بھی بدلیں گے، اپنی سیرت بھی بدلیں گے۔ انشاءاللہ آپ پھر دیکھیں گے جب میں اور آپ اپنا ظاہر و باطن بدلنے کا فیصلہ کر لیں گے تو اللہ ہمارے حالات بدلنے کا فیصلہ کر لیں گے۔ حالات جو بدلتے ہیں وہ اقوال سے نہیں بدلتے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اعمال سے، اندر کے بدلنے سے جب ہم اپنے آپ کو بدلیں گے اللہ ہمارے حالات کو بدلیں گے۔ اور اگر ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو پھر باپ بیٹا دست و گریباں ہوں گے، ماں بیٹی دست و گریباں ہوں گی، بہو ساس سے دست و گریباں ہوں گے۔ پھر گھر میں بظاہر ساری نعمتیں موجود ہیں، لیکن ساری نعمتوں کے موجود ہونے کے باوجود بھی سکون قلب نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہم نے دین کو، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو اپنے گھروں سے، اپنے اندر سے نکال دیا تو اللہ نے ہمارے لیے حالات کو تنگ کر دیا۔ تو میرے پیارو، بہت ہی خوشی ہے آج آپ حضرات سے ملاقات کر کے اور یہ مبارک محفل دیکھ کر۔ پہلی ہی دفعہ اس مسجد میں میری نلائکی ہے کہ ادھر سے گزرنا تو کئی دفعہ ہوا لیکن آنا نہیں ہوا۔ آج اللہ تعالی حضرت کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے، حضرت کے حکم پر اللہ نے حاضری کا شرف بخشا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مجلس کی برکت سے میری بھی مغفرت فرمائے، ہمارے اہل خانہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرمائے، اور اس محفل کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے ظاہر و باطن بدلنے کا ذریعہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔